پہلے پاک کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. وہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آج تک آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے 50 سال بتوں کی عبادت کی ہو؟ او بھائی یاد میں آپ شیخ صاحب مجھے ایک بتاؤ یار, شیخ صاحب مجھے بتاؤ, مسلمان ہونے سے پہلے خلیفہ صاحب کا دین کیا تھا؟ بت پرست ہے یا نہیں تھے؟ شیخ صاحب, رؤوف صاحب کٹ گئے جی, رؤوف صاحب کٹ گئے جی. آج تک کسی رؤوف صاحب آپ سے سوال یہ تھا کہ اسلام لانے سے پہلے, کلمہ شریف پڑھنے سے پہلے خلیفہ ثانی کا دین کیا تھا؟ اب وہ کیا تھا کہ مطلب کہ ہم تو یہ بھی نہیں کہیں گے وہ دین ابراہیم پہ تھے. بت پرست ہے نا, بت پرست ہے بھائی, بت پرست ہے, بت پرست ہے, بت پرست ہے بھائی, کہا جا سکتا ہے. ہاں جاہلیت کے زمانے میں بت پرست. اب مجھے بتائیں, آج تک آپ نے دیکھا سابقہ ہندو, سابقہ بت پرست پکڑ کے اللہ اس کو نبوت دے دے؟ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے بت پرست ہے تو اپنا عقیدہ بتاؤ جی. جیسے ابن تیمیہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کافر تھے. حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا تو نبی نہیں بنا. آپ کا یہی معیار ہے تو ادھر بھی آ جائیے تھوڑا. نوح کا بیٹا نبی نہیں بنا کیونکہ وہ تو تھا ہی کافر نا. عرض یہ ہے کہ کافر کیا نبی بن سکتا ہے؟ تو ساتھ رہ کے ان کی صحبت میں رہ کر بھی نہیں ہوئی. یہ کوئی ٹھیک معیار نہیں ہے نا. ٹھیک ہے بھائی, نبوت ہم نے نہیں کہا کہ بھائی جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے وہ اچھا آدمی ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے جو ان کی صحبت میں جو بھی رہتا ہے اچھا آدمی. بات یہ ہے کہ ایک بت پرست کو جس کی عمر داڑھی سفید ہو گئی ہے, عمر گزر گئی ہے, وہ بتوں کے سامنے پوجا کرتے ہوئے لوگوں کو مارتے ہیں کہ بتوں کی تم احترام نہیں کرتے, بتخانہ جاتے ہیں روزانہ, ایسے شخص کو نبوت کبھی ملی ہے؟ اللہ کے فضل, اللہ کا فضل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے فضل سے نہیں, ایسا فضل اللہ کے فضل میں تو کبھی تو نہیں. 1,24,000 انبیاء نا, اس میں سے 1-2 کو دکھایا کہ سابق بت پرست کو, سابق مثلا بت پرست کو اس کو کیا ملا ہے؟ نبوت ملی ہے جی. اللہ کے فضل میں تو کوئی کمی نہیں نا, آپ دکھائیں نا, صرف عمر پہ ہی فضل کرنا. چاہے اس کو نبوت نہیں, مگر تب بھی وہ ولایت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ, مصر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے 100 ختم کیا اور ان کو اللہ کا اور پھر دیکھیں یہ اسلام لانے کے بعد بھی میں نے اپنی کتابوں سے دیکھا کہ صحابہ نے شہادت دی کہ فضل غلیظ ہے, اخلاق نہیں ہے اس شخص کا, ٹھیک ہے نا. آج تک اللہ نے کسی فضل غلیظ کو نبی بنایا؟ یہ تو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی فضل غلیظ تھا, بد اخلاق کو نبوت دیا. ایسا نہیں او بھائی, وہ دیا تو صحابہ جھوٹ کہہ رہتے ہیں کہ فضل غلیظ نہیں ہے. صحابت کی بات تو آپ پہ حجت ہے نا. حضرت صحابہ کی بات ہماری, مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جتنے, آپ کو پتا ہے امام بخاری نے کیا کہا ہے المفرد میں, کہ اللہ تعالیٰ نے 20 جگہ حضرت عمر کی بات موافقت کیا ہے. یہ سب کفر ہے, واللہ کی قسم یہ کفر ہے. ان باتوں میں کیا ہے کہ ابو بکر, عمر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اختلاف ہے, اللہ تعالیٰ عمر کی تعریف کرتا ہے نا. اللہ کی قسم یہ سب کفر ہے. بالکل یہ سب کفر ہے. دیکھیں یہ ان کا عقیدہ کیا ہے, انہوں نے اپنی کتاب میں موافقات عمر جو ہے نا, موافقات عمر, اس کے اکثر راوی خود عمر بن الخطاب ہے. عمر بن الخطاب اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلان جگہ پہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اجازت دیں. مثلا اس کے موافقات میں کیا ہے, میں یہ دیکھو, میں آپ کو یہ دیکھیں, یہ کفر ہے کہ سراسر کے نہیں. ہاں بھائی صاحب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, دیکھیں موافقات, اس کے موافقات میں کیا ہے. اب دیکھیں واقعاً یہ اس عمر بن الخطاب کیسے بہترامی کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فلان بات سمجھانے کی کوشش کی, انہوں نے نہیں مانا تو اللہ نے ان کو ڈانٹا ہے, میری تائید کی. یہ موافقات عمر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری موافقت میں آیت نازل کی. یہ کتاب بخاری ملاحظہ کریں, یہاں پہ حدیث نمبر ہے 4483 اور راوی خود بھی عمر بن الخطاب ہے. اچھا, کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یدخل علیک البر والفاجر, آپ کے پاس نیکوکار بھی آتے ہیں اور بدماش لوگ بھی آتے ہیں, فاجر لوگ آتے ہیں آپ کے پاس. لو امرت امہات المؤمنین بالحجاب, آپ اپنی عورتوں کو کیوں حجاب کا حکم نہیں دیتے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عمر کو غیرت ہے. رسول, اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی جو خواتین ہیں وہ بے حجاب پھر رہی ہیں, اور وہاں پہ بدماش بد کردار لوگ آتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کو, پیغمبر کو پرواہ نہیں ہے. فانزل اللہ آیت الحجاب, تو اللہ تعالیٰ نے میری تائید میں
اللہ تعالیٰ نے آئے حجاب نازل کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے آپ بتائیں شیخ صاحب, دیکھو یہ ہے ادب مفرد ہے, شاب دار الصدیق ہے, بخاری صاحب کی کتاب ہے. عائشہ کہتی ہیں قالت كنت آكل مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم حیثہ, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب کا کوئی کھانا تھا جو وہ اکثر وہ گوشت اور آٹا وغیرہ کو ملا کے اس طرح شوربہ وغیرہ بناتے تھے. فمر عمر صاحب بھی آئے, فدعاه فاکل, اس کو بھی بلایا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا. فاصابت يده اصبعي, تو میرا جو ہاتھ ہے عمر کے ہاتھ سے ٹچ ہو گئی. فقال حس لو اطاع فيكن ما رأتكن عين, اس نے مجھ سے کہا کہ پیچھے ہٹ, اگر یہ شخص, رسول اللہ بھی نہیں بولا, لو اطاع فيكن, اگر میری بات ازواج کے متعلق مانا جاتا, آپ لوگوں کے متعلق میری بات یہ مانتا, ما رأت کو عین, آپ کو کوئی شخص دیکھتا بھی نہیں. دیکھو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ غیور کو, ان کی اپنی حدیث ہے, ما خلق اللہ تعالی اغیر منی, کہ مجھ سے زیادہ صاحب غیرت کسی کو خلق نہیں کیا. تو یہ شخص ان کے بارگاہ میں ان کی عورت ان کی بیویوں سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اگر میری بات مانا جاتا آپ تو آپ لوگوں کو پھر کسی کے آنکھ نہ لگتی. فنزل الحجاب, تو اس وقت حجاب نازل ہوئی. ایک منٹ, ایک اور حدیث دیکھو, حدیث نمبر 4795. خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها, حجاب آ گئی تھی تو سودا کس, وہ زیادہ تر وہ پیشاب کرنے کے لیے باہر جاتے تھے نا, گھر میں تو کمرے میں تو نہیں ہوتا تھا نا, وہ صحرا میں جا کے کرتے تھے, وہ اپنے قضاء حاجت کے لیے نکل گئی باہر. وکانت امرأة ما ضرب الحجاب, حجاب بھی واجب نہیں ہوا, معاف کیا, حجاب بھی واجب نہیں ہوئی, نہیں حجاب بعد ما ضرب الحجاب, حجاب نازل ہونے کے بعد, معاف کیجیے, حجاب نازل ہونے کے بعد وہ سودا جو آتا ہے, وہ سودا نکل گئی کسی کام سے, وہ اکثر قضاء حاجت کے لیے. وکانت امرأة جسیمہ, اور وہ ایک چاق چوبند خاتون تھی. لا تخفى على من يعرفها, جو بھی ان کو جانتی تھی, پہچان جاتی ہے, وہی یہ سودا ہے, ان کے چلنے کے انداز سے, ان کا جو ہیکل ہے اس سے. فرآہ عمر بن الخطاب نے اپنی نظر ان پہ پڑی ہے. فقال یا سودا واللہ ما تخفین علینا فانظری کیف تخرجین, کہا کہ اے سودا تو ہم سے چھپ نہیں سکتی, ہم سے پوچھتا نہیں, تو اچھی طرح سے دیکھ لے تو باہر کس طرح نکلتی. اور بھائی کسی کو حق ہے, اس کی بیٹی تو نہیں نا, کسی اور کی بیوی ہے, کس نے اس کو حق دیا کہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے خطاب کرے, کس نے اس کو حق دیا؟ مطلب یہ بھائی آپ دیکھو بھائی, نہیں شیخ صاحب اجازت, اگر کوئی گلی کا آدمی آپ کی بیوی کو اس طرح خطاب کرے, فلانیہ تو جو باہر نکلتی ہے نا تو پردہ تیرا ایسا ہونا چاہیے, سب لوگ دیکھ, تو آپ کو اب برا نہیں لگے گا؟ یہ شوہر کے لیے بےغیرتی کا مقام نہیں ہے. اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ سجدت کو اپنایا ہے. کیا سمجھا ہے؟ پردہ ہے تو ان کے لیے سب سے زیادہ ہے. یہ توہین ہے بھائی, یہ توہین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ان کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نصیحت کرے حجاب پردے کی, یہ نبی کی توہین ہے, ان عورتوں کی توہین ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شریعت جانتا ہے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرواہ ہی نہیں ہے نا. قرآن میں آیت جو اتنی 20 جگہ اللہ نے ان سے موافقت کی ہے, کیسے کی ہے؟ عبداللہ یہ سب جھوٹ ہے نا, عرض کر رہے ہیں یہ جھوٹ ہے. قرآن کی مفرد میں امام بخاری جھوٹ بول رہے ہیں. بالکل یہ عائشہ اور عمر, یہ کیونکہ ان کے فضائل ہیں نہیں. عمر کے پاس نہ فضیل علم ہے, عمر کے پاس نہ کوئی خطبہ ہے, نہ اس کو کچھ آتا بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ تیمم اس کو آتا نہیں تھا نا, جنگوں سے بھاگ جائے, انہوں نے فضائل جو بنا دیا نا, ہاں فلان جگہ پہ اللہ نے آئے میری وجہ سے نازل کیا. عائشہ کی وفات سنہ 57, اجازت دیں, عائشہ کی وفات سنہ 57, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد 47 سال, ٹھیک ہے نا. اکثر لوگ اب وہ صحابہ مر گئے ہیں, اور بھائی نئے لوگ اب مسلمان ہو کے مدینہ آئے ہیں, تو ان کو سنا دینا کہ بھئی فلان آیا, عمر کی فضیلت میں داخل ہوئی, فضیلت میں نازل ہوئی ہے نا, تو ان کے لیے فضیلت بنانا ہے, یہ سب جو غلط ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ فضائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غیرت کے خلاف ہیں, ان کے شخصیت کے خلاف ہیں, کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاجر افراد آتے ہیں, ان کو پرواہ نہیں ہے, عمر ان کو سکھا رہے ہیں, اور ان کے موجودگی میں کوئی قید ہے. بھائی آپ کے موجودگی میں, آپ گھر میں موجود ہونا, آپ کا مہمان آپ کی بیوی سے قید ہے کہ اگر میری بات مانی جائے آپ پہ کسی کا آنکھ نہیں پڑے گا. اس کا مطلب آپ کے لیے بے عزتی نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ. ایسا ہے کہ کسی کو رائے دینے سے کسی کا نہیں ہو جاتا, اور اب یہی رائے دیکھو, حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنانا چاہا
तो फरिश्तों से मशवरा किया, क्या है फरिश्तों में जमीन पर अपना एक खलीफा बनाने वाला हूं। मशवरा नहीं किया, खबर दिया है, तो फरिश्तों ने खबर क्या दिया कहा? इन्नी जाइलुन फिल फरिश्तों अर्द ने कहा कि खलीफा। अल्लाह मशवरा नहीं किया, अल्लाह ने मशवरा किया। देखो यार ये हालत है इनकी, अल्लाह ने मशवरा किया। अल्लाह ने मशवरा किया। ये अब इजाजत है जी, अल्लाह ने फरिश्तों आदम खलक हाँ, करूं, अच्छी बात है, चले बना लेता हूं, आदम बना लो, है जी, अल्लाह ने मशवरा ये किया। वो फरिश्तों ने क्या कहा, ए अल्लाह ये जमीन पर खूनरेजी करेंगे, क्या हम तेरी इबादत नहीं करते? वो खुद ख्वाहिशमंद है ना खलीफा है कि बनने की, नहीं? खिलाफत बड़ी मकाम है, वो कहते थे कि हमें चाहिए, वो ख्वाहिशमंद है कि हमें बनाया जाए, बनी आदम को ना बनाया जाए। आपकी खिदमत में अर्ज है, देखो शेख साहब, आपने इस सवाल को देखो कि इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है। कोई शख्स किसी के घर जाए, ठीक है ना, उसकी बीवी के हिजाब पे एतराज करे, ये शौहर के लिए मरने का मकाम है, शौहर की बेइज्जती है। और फिर कह दे हाँ ये मेरा मशवरा नहीं मानता, अगर ये मानता तो भाई आपको कोई बगैर हिजाब के देखने की जरूरत ना होती। तो लाजमी बात है कि ये मर्द से ज्यादा बगैरत है, उस मर्द की गैरत नहीं है, इसकी गैरत। और ये किसके मुतालिक कहा जाए? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक। तो ये रिवायतें जो है, उमर कह रहे कि अल्लाह ने मुझसे मुवाफिकत की, अल्लाह ने मेरी ताईद में आयत नाजिल की है, ये क्या है? ये सब के सब झूठ है। क्योंकि इसका नतीजा क्या कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा सच्चे थे, ज्यादा गैरतमंद थे। असल वाक़या क्या है नुज़ूल हिजाब का? देखो असल वाक़या ये सब झूठ था, ये भाई इनकी वजह से अल्लाह ने नाजिल किया। की बात सुनिए, हाँ, असल वाक़या अदब मुफरद में बुखारी में जो रिवायत की सही सनद के साथ, ये ज़ैनब अपने बिन्त जहश का वाक़या है, वो काफी तवील है, वो उसमें उमर का है, उमर का नहीं है भाई, ठीक है ना, कि क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हिजाब नाजिल हुआ, ठीक है ना, उसमें ये उमर के नसाए का कुछ है नहीं। ये जो कह रहा है कि अल्लाह ने मेरी वजह से नाजिल किया, ये गलत है। और वो जो अब्दुल्ला बिन उबई का नमाज जनाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया, वो मुनाफिक का सरदार, तो उस समय हजरत उमर ने रोका, या रसूल अल्लाह ये क्या कर रहे हो, आप जानते नहीं कि ये मुनाफिक है? मगर अब्दुल्ला बिन उबई का लड़का सहाबी। और ये फजीलत समझ रहे हैं भाई, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, ये इनके अपनी किताब है, कमीज पकड़ के खींचा है ना, कमीज पकड़ के खींचा है कि आप ये क्या कर रहे हैं। और भाई जो नबी देखो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज सिखाया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये उसका अकीदा ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलती कर रहे हैं, वो मुसलमान है ही नहीं, कैसे मुसलमान हो सकता है? जिसके दिल में ये बात पक्की है, और जिसके दिल में ये बात पक्की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ कर ही नहीं सकते, वो उनसे गलती सादिर ही नहीं हो सके, वो नमाज में कैसे गलती कर सकते हैं? ठीक है ना। अब्दुल उसके बाद किसी काफिर मुनाफिक की नमाज पढ़ाई अल्लाह के रसूल ने? अल्लाह और रसूल, मैं आपको बताता हूं उसकी वजह क्या, असल वजह क्या। रसूल ये अकीदा आप सुन लो, उस वक्त भी नहीं पढ़ाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी नमाज नहीं पढ़ाई। शिया हदीस में जो आप सुन लो, शिया हदीस में ये नहीं है। देखें ये अपने कबीले का सरदार था, अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल, मुनाफिकीन का सरदार था, वो अपने कबीले में बड़ा मुअज़्ज़िज़ साहिब रसूख था। इसकी जब वफात हो गई तो इसके बेटे आए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में कि हमारी इज्जत का मसला है, अगर आप नमाज नहीं पढ़ाएंगे तो हम फिर अपने कबीले में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे गए, ठीक है ना, वो नमाज पढ़ाने के लिए नहीं गए थे, वो गए थे उन पर लानत करने के लिए, ठीक है ना। हमारे जो अहादीस में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े हो गए, उन्होंने उस पर लानत किया, नमाज नहीं पढ़ी है। एक नई बात आपको और बताएंगे, अब सुन लेना, अब सुन ले भाई, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खानदान की इज्जत बचाने के लिए और उस कबीले को इस्लाम की तरफ माइल करने के लिए ये मुसलमान हो जाए, ठीक है ना, वो गए थे कि अगर मैं जाहिर में इनके साथ नेकी करूंगा, जैसे जिंदगी में उनके साथ नेकी किया, अब उन पर इस्लाम के अहकाम जारी किए, तो इसका क्या होगा कि लोग इस्लाम की तरफ माइल होंगे। तो वो गए और वो जाहिर नहीं करना चाह रहे थे कि मैं लानत करना चाहता हूं, ठीक है ना, वो जाहिर नहीं करना चाह रहे थे। तो उमर इब्न खत्ताब ने वहां पे उनके कमीज खींची कि आप क्या कर रहे हैं, ये आपसे गलती हो रही है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजबूरी ये है कि वो, अब सुन लें, वो कह नहीं सकते कि भाई मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं जानता हूं कि ये शख्स कौन है, लेकिन ये शख्स जो है उसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूर कर रहे हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाहिने मुबारक खोल दें, कुछ ऐसे जुमले कह दें। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसी के साथ, मुस्कुराहट के साथ कि पीछे हटो, मुझे पता है कि मैं क्या करूं, उसको बरतरफ कर दिया।
اس شخص نے بہت وہاں پہ بدتمیزی کی حد کر دی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تو سینہ تان کے کھڑے ہو گئے نا, سینے سے سینے ملا کہ اب یہ کیا کر رہا ہے. پھر پیچھے سے جا دیکھیں یہ نہایت ہی بدتمیزی ہے اور بے احترامی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہوتا ہے. پیچھے سے نماز کی حالت میں اس نے قمیض کھینچی ہے. کسی بھی امام شیخ صاحب ایسا نہیں ہے, دکھا دوں قمیض کھینچی اس نے, قمیض یا لباس جو بھی تھا. روکا کیا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ تو منافقوں کا سردار ہے, آپ یہ منافقوں کا سردار ہے, آپ کیا کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بنا دیا جو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے اپنی قمیض دی تھی. ایک منٹ کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑے پکڑ کے کھینچا تھا. دیکھو کہ کوئی بھی عالم دین اور نماز پڑھا رہا ہو, پیچھے سے کوئی کپڑا کھینچ کے پکڑ کے کھینچے کہ تم کیا کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا, یہ اس کے لیے توہین ہے, اس عالم دین کے لیے. نماز جماعت میں کسی کو کپڑے سے کھینچ لینا یہ اس کی توہین ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہوا تھا. ہمارا نبی تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, ان کے علاوہ کس. دیکھو بخاری کی حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے. دیکھو بخاری چاپدار ہے تراث العربی, یہاں پر حدیث نمبر ہے 1269. اس میں یہی ہے کہ عبداللہ ابن ابی روتے ہوئے آئے, اور عبداللہ ابن ابی اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا, عبداللہ ابن عبداللہ. وہ آئے, انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب کا وفات ہو گیا فلان فلان فلان. رسول تھے, ہاں وہ صحابی, وہ مخلص آدمی تھے. تو اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے نماز پڑھنے کے لیے, پڑھانے کے لیے. عمر ابن خطاب نے, یہ حدیث نمبر 1366 ہے. جب عبداللہ ابن ابی کا, یہ عمر ابن خطاب خود راوی ہیں, گئے نماز پڑھانے کے لیے. جب عبداللہ ابن ابی کی وفات ہو گئی تو دعی لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی علیہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا کہ آپ نماز پڑھائیں. فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وثبت الیہ, جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے, وثبت الیہ, میں ان پر اچھل پڑا, میں ان کی وثبت الیہ کا کیا مطلب, میں ان کی طرف اچھل پڑا. میں نے کہا یا رسول اللہ اتصلی علی ابی ابن ابی وقد قال یوم کذا وکذا 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 اعدد الیہ. تو میں نے کہا کہ آپ اس پہ کیوں نماز پڑھا, آپ اس نے شخص نے تو یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. حالانکہ حالت وہاں پہ بڑی نازک حالت تھی. وہ صحابی رو کے آیا تھا, وہ پچھلے حدیث میں کہ آپ نماز پڑھائیں ہماری عزت چلی جائے گی, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی پتہ تھا کہ یہ شخص نے کیا کیا, ٹھیک ہے نا. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو سن لو, ہمارا باپ منافق ہے. ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے. وقال اخر عنی یا عمر, پیچھے ہٹو عمر, مجھ سے پیچھے ہٹو, مجھے نماز پڑھانے دو. فلما اکثرت الیہ, تو پھر بھی یہ پیچھے نہیں ہٹا, پھر میں نے بہت زیادہ اصرار کیے تو کہا, مجبور ہو گئے رسول, انی خیرت فاخترت, اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی کہ میں نماز پڑھا دوں یا نہ پڑھاؤں, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی. اچھا اب سن لو دوسری جگہ پہ کہ وہ کہتا ہے میں نے رسول کا لبوس کا لباس پکڑ کے کھینچا. یہ حدیث نمبر ہے 4770 بخاری میں. عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں نماز پڑھانے کے لیے, فقام عمر بن عمر فاخذ بثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ پیچھے سے گئے, اس کپڑا پکڑ کے کھینچا. کیوں, یا رسول اللہ تصلی علیہ وقد نہاک ربک ان تصلی علیہ, یہ تو حرام ہے, آپ نماز اس پہ پڑھا رہے ہیں. اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے کہ رسول پہ نماز پڑھانا حرام تھا اور یہ نماز پڑھا رہے تھے, اور جو کہہ دیں کہ میں نے کپڑے پکڑ کے کھینچا ہے کہ آپ حرام کر رہے ہیں, آپ کا نماز پڑھنا ہی حرام ہے, یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے شیخ صاحب؟ یہ منافق ہے, یہ منافق ہے, یہ منافقوں کا سردار ہے. پیغمبر کو نہیں پتا, تو اللہ نے قرآن, آپ اس کی آیت جہاد جا کر دیکھیں, بھائی پیغمبر کو نہیں پتا, آپ مجھے بتائیں. نہیں پتا تھا اس میں, نہیں پتا تھا پیغمبر کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تک مجھے روکا نہیں گیا ہے, یا رسول مجھے اللہ نے ابھی تک روکا نہیں. تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ پھر نماز کے بعد, ٹھیک ہے, یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ نہیں اتری نا, بات یہ ہے کہ سب جھوٹ ہے, مسلمانوں پر فرض نہیں ہے کہ ابھی سن لیں, یہ جب نماز ابھی جب آیت نہیں اتری ہے, ٹھیک ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کریں, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا. دین ان کو ہم نہیں سکھا سکتے, پیغمبر کو ہم دین سکھا سکتے, حلال حرام وہ سکھائیں گے, ٹھیک ہے نا. چل تو پھر یہ شخص کپڑے کھینچ کے کہہ رہا ہے کہ آپ کو حرام ہے کہ اس پہ نماز پڑھیں, اللہ نے منع کیا, یہ کیوں کہہ رہا ہے؟
تو سب باتیں جھوٹ نکل آئی نا. تو پھر یہ جھوٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حرمت کی آیت ابھی آئی ہی نہیں ہے. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ حرمت کی آیت اس کے بعد آئی ہے. تو اس وقت کبھی کیوں کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے آپ پر؟ ہاں اسی لیے تو ان کا مقام بڑھ اور پھر بھائی صاحب جو شخص یہ کہ اس کی عقیدہ یہ ہو، اس کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حرام کی نماز پڑھ رہے ہیں، مجھ پر ان کا روکنا ضروری، ان کو ہدایت دینا ضروری. وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں وہ ہدایت دینا، یہ منافق ہے، اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیے آپ. تو مطلب پیغمبر کو پتہ ہی نہیں پتا صاحب شریعت کون ہے. پیغمبر نے یہ سوچا کہ ہم یہ اس نے صاحب شریعت کون ہے؟ آپ فیصلہ کریں بھائی. اگر معلم نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ایسے نبی کہ ان کو کوئی نہیں سکھا سکتا، ٹھیک ہے نا، سوائے جبرائیل، وہ بھی اللہ کی جانب سے پیغام لے کے آتا نا. تو عمر کون ہے بھائی؟ یہاں پر اگر پیغمبر سے آپ کا عقیدہ یہ کہ غلطیاں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، نماز وہ حرام نماز بھی پڑھاتے تھے کبھی کبھار، تو یہ بتاؤ جی عمر ان کو ٹھیک کرتے تھے، تو یہ عمر ان سے زیادہ ہمارا عقیدہ یہ کہ کوئی یہ کہے کہ نبی کا کپڑا میلا ہے تو وہ بھی کافر ہے. تو یہ تو کہہ رہا ہے حرام نماز پڑھ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام نمازیں پڑھاتا تھا. حرام نمازیں نہیں، اس کے بعد نبی یہ دیکھو یہ حرام نماز نہیں ہے، یا اس نے کپڑے پکڑ کے کھینچے. فاخذ عمر، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پکڑے. یا رسول اللہ تصلی علیہ وقد نہاک ربک ان تصلی علیہ، اللہ نے تجھ پہ حرام کیا ہے کہ اس کو نماز نہ پڑھاؤ، اور تو اس کو نماز پڑھائے گا. یہ کیا ہے؟ یعنی آپ حرام نماز پڑھا رہے ہیں. تو یہی اللہ نے آیت اتاری کی نہیں، اس کے بعد نہیں اتاری نا، نہیں اتاری. یہ سب عمر اور عبداللہ ابن عمر کے ادعا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا تھا اللہ نے عمر کی تائید کیا. اللہ نے عمر کی تائید کیا نا، وہی تو ہم سے اختلاف ہے نا بھائی صاحب کہ بخاری جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ سب حدیث جھوٹی ہیں. یہ اب سن لو صحابہ کو پتا ہے کہ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. عمر بن خطاب نے اس معاملے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نے توہین کی. عبداللہ ابن ابی بن سلول کے نماز کے معاملے میں اہانت کی، توہین کی، اپنی جو ہے وہ گستاخی واضح ہے، ٹھیک ہے نا. بعد میں اس کی عزت بچانے کے لیے یہ حدیث گڑی گئی کہ بھائی اس وقت جو یہ واقعہ ہوا تھا اللہ نے عمر کا سائڈ لے لیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا نا. اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی اس کے بعد کہ پیغمبر آپ نماز، تاکہ عمر کے لیے عزت بن جائے. اس کی اصل حقیقت یہی ہے، وہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں کر سکتا کہ کسی معاملے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو چھوڑ کر کسی اور کا تائید کر دیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ آپ کی صرف آپ لوگوں کی کتابوں میں کہ ہر معاملے میں جہاں پہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتے ہیں، عمر کی تائید پہ آیت نازل ہوتی ہے، پیغمبر پہ نہیں ہوتی. مطلب یہ 20 جگہ جو یہ فضائل گڑنے کی فیکٹری ہے بھائی. کچھ غور کرو تو پتہ چلے دے فضائل جھوٹی ہیں. امام بخاری بھی بریلوی مان لیا جائے. دیکھو نہیں، یہ عمر کے تعصب میں تو اس سے پہلے عبداللہ ابن عمر خود انہوں نے اپنے فضیلت میں حدیث گڑی ہیں. دیکھو ایک شخص امام بخاری بھائی تھا، وہی دن ہمارا ہے بریلوی. شیخ صاحب پیغمبر کی توہین جو ہے گستاخی کفر ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل کفر ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کے سامنے اطاعت تسلیم واجب ہے کہ نہیں ہے؟ پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے، ہادی تھے، امت میں کوئی شخص نہیں تھا جو ان کو ہدایت دے دے، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ جاتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ میں شرکت کرنی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے نہ ہو سکتا ہے؟ یہی تو کہنے کا مطلب، تب تک حکم نہیں آیا تھا. وہ تو کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یار تو کسی کو حق تھا، کسی کو حکم نہیں ہے. چلے کسی کو حق ہے بھائی، کسی کو حق ہے کہ قمیص پکڑ کے کہیں کہ آپ حرام نماز پڑھا رہے ہیں. قمیص نہیں پکڑے، آپ کالر پکڑنے کے وہ قمیص پکڑے نیچے سے. یہ کیا ہے؟ اقام عمر اخذ بثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ وقال یا رسول اللہ تصلی علیہ وقد نہاک ربک ان تصلی علیہ. قمیص سے یہ بتائیے کہ کہنے کا مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو پکڑ کے کھینچا ہے اور کہا کہ کیوں اس پہ نماز پڑھ رہے ہو، اللہ نے تو حرام کر دیے تم پہ اس پہ نماز پڑھانا. یعنی اس شخص کا عقیدہ یہ ہے، دیکھیں
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام نماز پڑھانے لگے ہیں اور اس کو ہدایت دینے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر کو سکھائیں کہ یہ نماز حرام ہے، اور کس انداز سے کہ کوئی بھی شخص کسی مولوی کے ساتھ نہیں کرتا کہ نماز کے لیے امام کو پیچھے سے پکڑ کے کھینچو. ہاں یہ بے احترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے. جی بولے آپ بولے. نہیں بولتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ اب عمر یہ کام کیے ہیں، ان کو یہ علم الغیب ہے، وہ عالم الغیب ہے، مانتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں کہ نہیں؟ اللہ اور اللہ کے دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام سے یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ ان پہ اعتراض کریں. کو جو بھی بے احترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتکب ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، دین سے مرتد ہوتا ہے. پیغمبر کو یہ الزام لگانا کہ آپ حرام نماز پڑھا رہے ہیں یہ نہایت ہی کفر ہے. آپ کا علم تھا کہ اللہ اے عمر ابھی تک مجھے روکا نہیں گیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کبھی آیت آنے والی ہے. عمر کو علم تھا، وہ آیت آئی، عمر کو اللہ کی جانب سے علم تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی حرام کرے گا، تو میں شروع ہی سے پیچھے ہی سے پیغمبر پہ یہ میں منع کر لیتا ہوں. ایسی مطلب یہ بات نہیں، اللہ کی بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ذریعہ بنایا اور ان سے موافقت کی، ان کی لفظ کو کاٹ دیا قرآن کی آیت کے مطابق. تو جبرائیل کس کام کے لیے؟ اگر اللہ دیکھ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام فعل کرنے لگے تھے، اللہ نے عمر سے کہہ دیا کہ تو بھئی پیغمبر کی ہدایت کر، تو اصل محادی یہ ہے نا. اصل عادی ہے. اس سمے تو حرام تھا نہیں، حرام تو اس کے بعد ہوا ہے، آیت اترنے کے بعد. او بھائی آپ مجھے بتاؤ، دیکھو بھائی، اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دے کہ آپ حرام نماز پڑھا رہے ہیں، یا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ نہیں، جو کوئی کہتے تو وہ تو مطلب کہ کہنے کا مطلب یہ کہ اس سمے تو حرام و حلال کا مطلب ہی نہیں ہوا تھا، وہ تو کہنے کے حرام. شیخ صاحب ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز پڑھانے لگے عبداللہ ابن ابی کے جنازے پر، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ ایک مسلمان کہتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ حرام نماز آپ پڑھانے لگے ہیں، یہ شخص مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مان لیجیے قیاس سے کام نہیں نہ چلے گا یہاں، ابھی وہاں پہ حلال و حرام کا مسئلہ نہیں آیا بھائی صاحب. نہیں حرام ہو گیا. دیکھو آپ بتائیے وہاں پر دیکھیں آپ فرض نبی کو چھوڑتے ہیں، نبی چھوڑتے ہیں، آپ جاتے ہیں بھائی کوئی کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، آپ عالم دین ہیں، آپ مولوی صاحب ہیں، کوئی شخص آتا ہے کہتا ہے آپ کا یہ فعل حرام ہے، سب کے سامنے کہتا ہے، یہ آپ کے لیے بے عزتی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا وضو خراب ہے یا آپ کا نماز غلط ہے، پیچھے ہٹو، یہ کپڑے کھینچتا ہے، یہ آپ کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ اگر سے صحیح، اگر سے آدمی شریعت کے مطابق ہمارا وضو صحیح نہیں ہے اور ہمارے اندر انصاف ہے تو ہم یہی کہیں کہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آپ کی وضو صحیح ہے اور وہ آپ کو کہہ دے کہ آپ غلط ہیں اور پیچھے آپ کو کرتا، وہ سب کے سامنے آپ سے مناظر کی کوشش بھی کرتا، آپ کی بے توہین ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تو خیانت کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ خیانت کر رہا ہے، یعنی آپ کی توہین ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر کوئی شخص آپ کو کہتا دیکھ آپ نماز پڑھانے لگے، آپ کی نماز غلط ہے، کیا کہ واقعا آپ کی نماز غلط بھی ہے، آپ کی توہین ہے کہ نہیں؟ ایک عالم دین کا ہونے کے ناطے بے احترامی ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل صحیح ہے، وہ نماز منافق پہ کافر پہ بھی نماز پڑھے اس کی نماز صحیح ہے. بھائی شریعت ان کی ہے، وہ معصوم ہے، وہ غلط کر ہی نہیں سکتا ہے. سن لے بھائی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کریں صحیح ہے. کوئی شخص ان سے کہہ دے کہ آپ حرام کر رہے ہیں، یہ مسلمان کیسے ہے؟ مجھے سمجھا دو بھائی. یہ بتائیے کہ اس سمے حرام ہوا تھا پڑھنا؟ آپ خالی اتنا بتا دیجیے. نہیں حرام تھا، نہیں حرام تھا. تو کیسے آپ کہہ دیے کہ وہ حرام کرنے جا رہے تھے جب حرام تھا؟ اور بھائی میں نہیں کہا، خلیفہ آپ کا کہہ رہا ہے بھائی صاحب، شیخ صاحب. دیکھیں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، ایک دفعہ سن لو بھائی، ایک دفعہ پھر یہ دیکھو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، خود عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ پڑھا، نماز پڑھا. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے کہ نماز پڑھائیں، جماعت کری ہو رہی ہے جنازے کی. فقام عمر فاخذ بثوبه، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، عمر کھڑے ہو گئے، نماز کے کپڑے کھینچائے ان کے. فقال، اور کہا یا رسول اللہ تصلی علیہ وقد نہاک ربک ان یصلی علیہ، اے پیغمبر آپ اس پہ نماز پڑھائیں گے، اللہ نے تو حرام کیا اس پہ نماز پڑھانا. ایک شخص نماز، دیکھو سب کے سامنے، دیکھو بھائی صاحب، پورے انصار سارا مجمع کھڑا ہے، جنازہ ادھر پڑا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے، جو نا یہ کپڑے پیچھے سے کھینچتا ہے، پیچھے سے ہی کھینچا ہوگا نا، تو کیونکہ جماعت پیچھے ہوتی، اور کہتا ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ حرام ہے. تو دیکھو جس شخص کا عقیدہ یہ ہے، جو سجیسٹ کرتا ہے، اس کے ذہن میں خیال بھی آ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام نماز پڑھا بھی سکتے ہیں، وہ مسلمان یا کافر ہے.
وہ حرام تو کہے نہیں ہے، وہ بولے کہ یا رسول اللہ یہ کافر اور منافق ہے، اس سمے یہ بولا منافقوں کی دیکھو نماز جنازہ دیکھو پڑھنا حرام ہے۔ یا رسول اللہ تصلی علیہ، آپ اس پہ نماز، وقد نہاک ربک، اللہ نے تجھے منع کیا کہ اس پہ نماز نہ پڑھو. مجھے بتاؤ یہ کب ہوا؟ یہ ابی کے منافقوں کی جواب نماز عبداللہ ابن جنازہ، ابی کے جنازے پہ ہوا نا. یہ اللہ نے تجھے منع کیا یعنی حرام ہے یہ نماز. یعنی یہ شخص سمجھتا ہے کہ اللہ نے منع، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا نماز جس سے اللہ نے منع کیا وہ نماز پڑھانے لگے. یہ مسلمان یا کافر ہے؟ مجھے سمجھا دو. نبی نہیں سنا، نبی نے کیا ابھی کہا کہ نبی نے کہا ابھی کہ یا ابھی عمر، ہمارے زمانے میں، یہ بخاری ہے بھائی، اگر دیکھو ابھی ہمارے زمانے میں آپ کے کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فعل ہو، کوئی مسلمان کہہ دے کہ پیغمبر نے یہ کیوں فعل انجام دیا، یہ بری بات ہے، یہ اللہ نے اس سے منع کیا تھا، اب کیا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے کہ یہ شخص مرتد ہے، کافر ہے؟ بھائی ان کے ہاں عمر کو سب چیز کی چھٹی ہے، وہ ڈرنک کرے نا، لوگ خود کی ڈرنک پی کے نشے ہو جائیں، وہ ان کو چھٹی ہے، الزام ان کو تراشی چھٹی ہے. صحابہ کو مارے، عائشہ کے گھر پہ چاپا مارے، ابن میمونہ کے گھر میں چاپا مارے، ان جنگوں سے بھاگ جائیں. اے ہائے، عمر کو شریعت تو اس کے لیے ہے نہیں نا، اس کو تو کھلی چھٹی ہے. آپ کے خلیفہ کو تو کھلی چھٹی ہے نا. خلیفہ ہمارے کہہ کے وہ جنگ نہیں کی ہے، جنگ بدر میں جو کفار کے کنویں میں پھینکا گیا، کوار کے پھینکا تو لاشوں کو اس نے کوفے میں وہ مارنے کے بعد. چلیں بھائی شیخ صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیخ صاحب لیٹ ہو گیا، اب آپ سو جاؤ شیخ صاحب، اب سو جاؤ، ٹھیک ہے نا. دیکھو اب دنیا میں سب کے سامنے جواب نہیں دے سکتے، آخرت میں کیا کرو گے، قبر میں کیا کرو گے؟ الحمدللہ شیخ صاحب پوچھو، جس مسلک پر ہوا ضرور ہم کیا جنت میں جائیں گے. دنیا میں جواب نہیں دے سکتے کہ تم نے ایسے امام کی پیروی کیا ہے جو ڈرنک کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، ایسے امام کو اہل بیت طاہرین علیہ السلام پہ حق سمجھتے ہوں جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسے احانت کیا، ٹھیک ہے نا. تو آخرت میں کیا کرو گے شیخ صاحب؟ اسی مسلک پہ مرے تو جواب کیا دو گے قبر میں؟ جواب کیا دو گے آخرت میں؟ آخرت ہے بھی کہ نہیں کہ جھوٹ ہے؟ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کی اطاعت کرنا. بس اسی کے پہ چلے جاؤ نا. ابھی کہہ دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان جی کا حرام نماز پڑھائی ہے، کہہ دو نا، تم بھی اسی کی سنت پہ چلو، عمر کے سنت پہ چلو، دیکھتے ہیں کہ کون آپ کو مسلمان ہے. چلیں شیخ صاحب، رؤوف صاحب آپ کی بڑی مہربانی، لیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا بھائی، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو تھینک یو صاحب. میں خادم آپ سب کا